يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ طارق قرآن پاک کی ایک مکی سورت ہے۔ قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو مکی کہتے ہیں، اور قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اسے مدنی کہتے ہیں، چاہے وہ مکے میں نازل ہو۔ یعنی اگر فتح مکہ کے موقع پر مثلا کوئی آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اسے مدنی کہتے ہیں، یعنی وہ مدنی دور میں اترنے والا قرآن ہے، اور یہ مکی دور میں اترنے والا قرآن۔ مدنی دور میں قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اس میں عموماً احکام ہے، اور مکی دور میں جو قرآن نازل ہوا اس میں واقعات اور توحید اور آخرت کی بہت مضبوط اور طاقتور دعوت ہے۔ دو اصطلاحات ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے ان کو سمجھنا چاہیے، ایک آفاق اور ایک انفس۔ ہماری ذات سے باہر کی جو کائنات ہے اس کو آفاق کہتے ہیں، اور ہماری ذات کے اندر کی جو کائنات ہے ان کو انفس کہتے ہیں، نفس کی جمع انفس۔ قرآن پوری طاقت کے ساتھ یہ بات سمجھاتا ہے کہ آفاق اور انفس دونوں کا نظام ایک جیسا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں نظاموں کو بنانے والی ذات ایک ہے، ان کو چلانے والی ذات ایک ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کسی بنانے والے اور کسی سنبھالنے والے کے بغیر اتنا باریک اور پیچیدہ نظام نہیں چل سکتا۔ پھر اس نظام کی وہ چھپی ہوئی باتیں جن کو انسان گزشتہ چند صدیوں پہلے تک نہیں جانتا تھا، ان باتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقفیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کا کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہی بتانے والا ہے، اسی نے بتلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ ہمارے یہاں بنگلور کی خانقاہ میں ایک نوجوان تھا جو کچھ دنوں سے مقیم تھا، اور ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے مراقبے کرتا تھا۔ اس نے بعض ساتھیوں سے جب اپنے حالات بتلائے،
یہ عاجز گیا ہوا تھا. ان ساتھیوں نے بتلایا کہ یہ نوجوان ہے مختلف جگہوں سے بھٹک کر کے یہاں پہنچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے مراقبوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا. اس کائنات کا کوئی خدا ہے، میں اس کو ہی نہیں مانتا. تو پھر میں نبی کو کیوں مانوں گا، رسول کو کیوں مانوں گا؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بلا کے لاؤ اس کو. بلایا، بیٹھایا اس کو بہت محبت سے. چائے کا دور چل رہا تھا، اس کو شریک کیا، تم بھی کچھ کھاؤ. بہت پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا. میں نے اس سے کہا کہ بیٹے ایک بات بتا، تھوڑی دیر کے لیے اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ خدا نہیں ہے، تو پھر کوئی اس کا رسول بھی نہیں. تم پڑھے لکھے ہو، اب میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں اور سائنسی تحقیقات سے متعلق کچھ باتیں میں نے اس سے کرنی شروع کی. مثلا انسان کی پیدائش اور وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا. تم نے پڑھا ہے نا؟ اب تو میڈیکل سائنس میں اس کو بہت تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے، اتنا پڑھا ہے. یہ باتیں انسان کو کب معلوم ہے؟ 200 سال 300 سال کے اندر بس، اس سے زیادہ کی تاریخ نہیں. اور 200 300 سال پہلے بھی اتنی تفصیل سے نہیں معلوم تھی جتنی تفصیل سے انسان کو اب معلوم ہو گیا. اور کیا پتا آگے اور کتنی تفصیلات کھلیں. تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اور وہ کیا، عرب میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. عربوں کے ہاں جو پڑھے لکھے کہے جاتے تھے وہ بس اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ کچھ نشانات بنا لیتے تھے یا پہچان لیتے تھے. جیسے آپ کے بورڈ میں لکھا ہے اشراق، تو وہ یہ پہچان لیتے تھے یہ الف ہے، یہ شین ہے، یہ را ہے، یہ الف ہے، یہ قاف ہے. بس ہمارے یہاں بالکل ابتدائی مکتب میں بچہ جتنا پڑھتا ہے اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کے پڑھے لکھے لوگ، جن کو تھوڑا سا کچھ لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا. ویسے عرب بڑے سمجھدار لوگ تھے اور ان کی زبان کا معیار بہت بلند تھا، لیکن ان کے پاس کوئی گہرا فلسفہ، کوئی گہرا علم بالکل نہیں تھا. حالانکہ اس زمانے کے اعتبار سے ہندوستان میں بڑا فلسفہ تھا، ایران میں اس زمانے کے اعتبار سے اچھا خاصا علم تھا، روم میں تھا، یونان جس کو کہتے تھے. عربوں کے بعد نہیں تھا کوئی فلسفہ نہیں. ان کی شاعری میں بھی بس ان کی بہادری کے واقعات، ان کی سخاوت کے واقعات یہی تھے، یہی ہیں آج بھی. ان کی جو قدیم شاعری ہے جاہلیت کی، اس پہ یہی ہے. یہ بتلاؤ کہ کوئی عرب اس کو کیا جانتا؟ اس زمانے کا کوئی بڑا سے بڑا پڑھا لکھا آدمی اس بات کو جان سکتا تھا؟ نہیں، بالکل سیدھی سادی بات. اب سنو، قرآن نے اس کو بیان کیا. اب بتاؤ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے لگی؟ اور تمہاری سائنس قرآن کے اس بیان کی تردید نہیں کر سکی ہے بلکہ تائید کرتی ہے. تو بچے بتاؤ کیا جواب دیا؟ صرف ایک جواب ہو سکتا ہے، کوئی بنانے والا ہے اور جس نے بنایا اسی نے بتایا. اور دوسری کوئی تعبیر کر سکتے ہو اس کو؟ بالکل. اس سے کہا بیٹا یہ ایک بات نہیں ہے، چلو دوسری طرف، پھر چلو تیسرا سوال، پھر چلو چوتھا سوال. میں تم سے صرف چند باتیں کر رہا ہوں. کیسے معلوم ہوئی یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیسے معلوم؟ اور آخر ان کو کس نے بتایا؟ جس نے بنایا اس نے بتایا.
تو بنانے والا بھی ثابت ہو گیا، اس کا بتلانا بھی ثابت ہو گیا، تو خدا بھی ثابت ہو گیا، نبوت بھی ثابت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان اٹھ کر چلا گیا۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت وہ بیٹھ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کلمہ پڑھا دیجیے۔ وہ مسلمان بچہ تھا، یعنی مسلمان گھرانے کا تھا، لیکن بچپن سے اس کو جیسا آزاد ماحول ملا تھا وہ بگڑ کے وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ پھر اس دن اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا، الحمدللہ باقاعدہ مسلمان۔ تو قرآن اس قسم کی باتیں اسی لیے کرتا ہے تاکہ پڑھے لکھے لوگ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں ابھی قریب کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جاپان کے بہت بڑے سائنسدان نے اسلام قبول کیا تو اس کے گھر والے سب حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے مسلمان ہو؟ اسلام کی تعریف کر دینا الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ مسلمان ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں تقریباً 5 سال سے ایک بات پر ریسرچ کر رہا تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَهْوَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکڑی، اس نے جالا بنایا، اس نے اپنا کوئی گھر بنایا، جالا نے گھر بنایا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا، وہ کہتا ہے میں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کیا کہ آخر باقاعدہ قرآن جیسی عظیم ترین کتاب میں ایک چھوٹے سے کیڑے مکڑی کا اتنی اہمیت سے تذکرہ کیوں ہوا۔ تو میں نے اس پر ریسرچ کرنی شروع کی تو مجھے لگا دنیا میں مکڑی کے گھرانے سے زیادہ کوئی کمزور گھرانہ نہیں ہوتا، گھرانہ۔ پھر اس نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنی ریسرچ سے کہ مکڑی جالا بناتی ہے، انڈے دیتی ہے، انڈے دینے کے لیے اس کو مکڑے کی ضرورت ہوتی ہے نا، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تب انڈے دیتی ہے۔ انڈے دینے کے بعد وہ سب سے پہلا کام کرتی ہے کہ مکڑے کو مار دیتی ہے، اب اکیلی بچتی ہے۔ پھر جب اس انڈے سے بچے نکلتے ہیں تو بچے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی ماں کو مار دیتے ہیں، اور کسی جانور کیا ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے مکڑی کا گھرانہ۔ تو قرآن نے صرف جالے کو کمزور نہیں کہا، اس کے گھرانے کو کمزور کہا، اس کے گھر کو کمزور کہا، جہاں آپس کے یہ رشتے ہیں، ہر ایک دوسرے کا دشمن۔ اور اس نے کہا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں یہ بات کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا تھا، ایسے وسائل ہی نہیں تھے جن کے ذریعے سے ریسرچ کی جا سکے اور جانا جا سکے۔ تو آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے معلوم؟ اور اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں میں، اس آیت میں ایک معجزہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذت بیتا، مؤنث کا صیغہ ہے، عنکبوت کا لفظ مکڑا اور مکڑی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب مکڑے کے لیے کوئی استعمال کیا جائے گا تو اتخذہ کہا جائے گا، مکڑی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اتخذت کہا جائے گا۔ دنیا کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ جالا مکڑی بناتی ہے، مکڑا نہیں بناتا ہے۔ قرآن نے کہا مکڑی نے جالا بنایا، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، حالانکہ لفظ عنکبوت کے اعتبار سے اس کی گنجائش تھی کہ اتخذ بیتا کہہ دیتا قرآن، لیکن اللہ تعالیٰ نے متعین کیا نہیں، مکڑی بناتی ہے ہمیشہ، مکڑا جالا نہیں بنا۔ اس نے کہا کہ بس اس کے بعد اب میں اپنا دشمن تھوڑی ہوں کہ اپنی آخرت تباہ کروں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اب تم لوگ جو چاہو کہو، میں اپنی آخرت برباد نہیں کروں۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس کی فکر ہو جائے کہ ہم کسی کی خاطر بھی اپنی آخرت برباد نہ کریں۔
نہ خاندان کی خاطر نہ پڑوسیوں کی خاطر، لیکن بھائی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اللہ کا کہنا مانیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان والے ماحول میں پیدا کیا، یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ کہیں سے ہجرت کر کے ہمیں ایمان کے ماحول میں آنا ہے، لیکن پکا ایمان والا تو بننا چاہیے۔ تو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والا قرآن وہ چیخ چیخ کر انسانوں سے کہتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، سوتے ہوئے انسانوں کو جگاتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ کہتا ہے اٹھو دیکھو کوئی خدا ہے اور وہ اکیلا ہے۔ ایک سے زائد ہوتے تو آفاق اور انفس کا نظام ایک جیسا نہیں ہوتا، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی کہ ذرے سے لے کر سریا تک کا پورا نظام ایک ہے، یہ سب آفاق ہے۔ قرآن اس سے آگے بڑھ کر کے کہتا ہے آفاق اور انفس دونوں کا نظام ایک جیسا ہے، انسان کے باہر کی دنیا اور انسان کے اندر کی دنیا دونوں کے اندر ایک جیسا نظام کام کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نگراں ہے جو ہر وقت انسان کی نگرانی کرتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ خود نگرانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شیاطین تو ہمارے دشمن ہیں، وہ تو ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں ٹھوکر نہ لگ جائے، ہمیں چوٹ نہ لگ جائے، ہمیں تکلیف نہ ہو جائے۔ کتنے جراثیم ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں اور پھر سانس کے ساتھ وہ باہر نکل جاتے ہیں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ یہ حفاظت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ان میں سے ایک جرثومہ بھی اگر اپنا کام کر سکے تو ہماری موت ہو جائے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم گناہ کرنے کے لیے تنہائیاں تلاش کرتے ہو، تنہائی ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے تنہائی ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اسے نہ دیکھ رہا ہو، لیکن فرشتے تو ہر وقت اس کے ساتھ ہیں نا، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، ان سے کہاں بھاگ کے جائے گا؟ اور پھر اللہ کی نظر بھی ہر وقت دیکھ رہی ہے، اللہ سے کہاں بھاگ کے جائے گا؟ جیسے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا، جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے دنیا نے؟ بس صرف کیمرہ لگا دیتے کافی ہے؟ نہیں، توجہ دلائی جاتی ہے تم کیمرے کی نظر میں ہو، خبردار کوئی غلطی نہ کرنا۔ سب سے پہلے یہ بات انسانوں سے قرآن نے کہی ہے، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تمہارے لیے تنہائی ممکن نہیں ہے۔ اور جیسے ہی انسان کو اس کا یقین ہو جاتا ہے، علم الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے، جب دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اگر کہیں لکھا ہو آپ کیمرے کی نظر میں، اور آدمی کو معلوم ہے ایسے ہی لکھ دیا ہے کیمرہ ویمرہ لگا نہیں، یہ کھلونا ہے جو لگا ہوا ہے، انسان منمانی کرے گا نا۔ لیکن اگر واقعی اسے یقین ہے بھئی یہ حقیقی کیمرہ ہے، میں جو کچھ کروں گا وہ ریکارڈ ہو جائے گا، غلطی نہیں کر۔ اب روڈ پر جب سے، ہائی ویز پر جب سے کیمرے لگ گئے ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی بھی شریک ہو گئے، اب کوئی اوور اسپیڈ نہیں چلتا۔ کیوں؟ جیب پر مار پڑتی، اور اللہ کی نافرمانی کر کے صرف جیب پر تھوڑی مار پڑتی ہے، ایسی مار پڑے گی کہ کوئی گرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو جب یقین ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی مکمل، حتیٰ کہ جس کو ہم تنہائی کہتے ہیں اپنی زبان میں، انسان کی تنہائی بھی گناہوں سے پاک۔ کتنی پریشانی ہوتی تنہائیاں گناہوں سے پاک، اچھے بڑے آدمی تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے اور بس نافرمانی کر لیں تھوڑے سے فائدے کے لیے،
تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یقین نہیں ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اس صورت میں خاص طور سے میں اب تک جو گفتگو کر رہا تھا وہ عمومی مکی قرآن کے سلسلے میں تھی کہ مکہ مکرمہ میں قرآن جو نازل ہوا ہے اس کا کیا انداز ہے. اس صورت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا کوئی نگراں ہے جو ہر وقت نگرانی کرنا ہے. اور قرآن پاک کا ایک کمال ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں اس کے پہلے مخاطب عرب تھے. دنیا کی دوسری قوموں کے پاس قرآن پہنچا عربوں کے واسطے سے. یورپ والوں کے پاس پہنچا، ایران والوں کے پاس پہنچا، ہندوستان والوں کے پاس پہنچا، ان کی زبانوں میں ترجمہ ہوا، لیکن اصل مخاطب تو عرب تھے پہلے. اور عرب پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ درجے کے علمی مضامین کو غلاف کے اندر بند کر دیا اور اس پر غلاف چڑھایا قرآن کے قوت بیان کا، اس کی فصاحت اور بلاغت کا. ایسے اعلیٰ درجے کے الفاظ، ایسا اعلیٰ درجے کا انتخاب اور الفاظ کے اندر ایسی مناسبت کہ کانوں کو بھی مناسبت محسوس ہے، زبان کو بھی مناسبت محسوس ہے. اب غور کریں، ہر لفظ، ہر آیت جہاں جا کر مکمل ہو رہی ہے، مقاطع جن کو کہتے ہیں عربی زبان، کانوں کو ان میں کیسی مناسبت لگتی ہے. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. عرب جب سنتے تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے. یہ انسان کے بس کا ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی بلاغت جس کو ایسی مجلسوں میں نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بات کرنے والا بھی غیر عربی، سننے والے بھی غیر عربی، اور اگر بات کرنے والا کسی قدر عربی سے واقف بھی ہو تو سننے والے واقف نہیں تو نہیں سمجھ سکتے. مبہوت ہو جاتے تھے عرب، مبہوت ہو جاتے تھے. بڑے بڑے شاعر گویا ہتھیار ڈال دیتے. عرب کے بہت بڑے شاعر تھے. اس زمانے کے جو بڑے شعراء ہوتے تھے ان کے بڑے ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ان کے اشعار کعبے کی دیوار پر لٹکائے جاتے تھے. ان قصائد کو المعلقات کہا جاتا تھا. کسی شاعر کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا قصیدہ کعبے کی دیوار پر لٹکائے. تو جن شعراء کے قصائد کعبے کی دیوار پر لٹکائے جاتے تھے ان میں سے ایک شاعر، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے شعر کہنا بند کر دیا. لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا، آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، شعر کہا کریں. عربوں کا شوق تھا شعر میں، ان کو اچھا لگتا تھا مزہ. انہوں نے جواب دیا، بعد القرآن اقول، کیا قرآن کے بعد بھی کچھ کہنے کے لیے بچا؟ قرآن جیسا تو کہہ نہیں سکتے. تو ایسا لگتا تھا جیسے بچوں کی باتیں. قرآن کے مقابلے میں ان کو اپنے اشعار، اپنے خطبات، اپنے بیانات، اپنی تقریریں ایسا لگتی تھی جیسے بچوں کی باتیں. پکڑ لیا قرآن نے، گربان پکڑ لیا، دلوں کو پکڑ لیا، زبانیں بند کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا یہ دعوت پوری دنیا کے لیے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے اور ہر زمانے کے لیے. وقت بدلے گا،
زمانہ کروٹ لے گا، دنیا پڑھے لکھے گی، سائنسی ترقیات ہوں گی، اور سائنسی ترقیات کی بنیاد بھی قرآن بنا۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے سلسلے میں گفتگو کی تو علماء اسلام نے پھر آفاق و انفس پر غور کرنا شروع کیا، اور انہوں نے جا کر کے یورپ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی۔ اور عالم اسلام جو پرانا تھا اس میں تو تھی ہی، لیکن یورپ میں بھی قائم کی۔ اور اس زمانے میں فرانس والے اور برطانیہ والے وہ آتے تھے اسپین میں مسلمانوں کی درسگاہوں میں پڑھنے کے لیے۔ میرے پاس کہیں محفوظ ہوگا برطانیہ کے بادشاہ کا خط جو اس نے عربی زبان میں لکھا تھا اسپین کے بادشاہ کے نام، مسلمان بادشاہ کے نام، کہ میں اپنی بیٹی کو تعلیم کے لیے آپ کے یہاں بھیج رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کا داخلہ ہوگا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اور پھر اسپین کے بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں ایک شہزادی کے طور پر رکھا تھا، اور وہ پڑھ کر کے گئی تھی۔ فرانس کے اور برطانیہ کے نوجوان عرب یونیورسٹیوں میں اسپین میں آتے تھے، پڑھتے تھے، اور ان کو اپنے ماحول میں پڑھا لکھا سمجھا جائے اس کی خاطر وہ عربی جبے پہنتے تھے، سر پر عمامہ باندھتے تھے۔ اتنے مروب تھے وہ۔ اور آج ہمارے نوجوان انگریزوں سے مروب ہیں، تو وہ ٹائی لگاتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تاکہ ان کو ذرا پڑھا لکھا اور مہذب سمجھا جائے۔ یہ مروبیت ہوتی ہے۔ اور پھر انہیں کتابوں کو پڑھ کر کے ان کا ترجمہ کر کے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور سائنس نے کی طرف۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ وقت کروٹ لے گا، حالات بدلیں گے، اور زبان کا یہ معیار تو عام عربوں میں بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس زمانے میں عام عربوں میں زبان کا معیار تھا، معیار آج بھی باقی ہے، لیکن صرف پڑھے لکھے لوگوں میں، صرف ادبا میں، صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں۔ عام عرب تو بیچارے جانتے نہیں، ہمیں تو عام عرب سے پوچھنا پڑتا ہے، بھائی تم کو عربی سمجھ میں آتی ہے؟ تم عربی بول سکتے ہو؟ اور اب تو الحمدللہ ادھر 25-30 سال 40 سال میں اچھا خاصا تعلیم کا ماحول ہو گیا ہے، تو لوگ بولنے لگے، ورنہ پہلے وہاں کے بدو اور دیہاتی بیچارے وہ تو بول ہی نہیں پاتے تھے، سمجھ میں نہیں پاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہتھورا میں اجتماع ہو رہا تھا اور میں ایک بیان کا عربی میں ترجمہ کر رہا تھا، آپ کو حیرت ہوگی پھر میرے ترجمے کا ترجمہ کیا جاتا تھا بدو عربوں کے لیے، یعنی میں عربی میں ترجمہ کرتا تھا، پھر ایک صاحب جو پڑھے لکھے تھے وہ اس ترجمے کا عام عرب جو تھے ان کے لیے ترجمہ کرتے تھے، تب جا کے وہ بیچارے سمجھ پاتے تھے۔ تو وہ قرآن کی زبان کو کیا سمجھیں گے، حدیث کی زبان کو کیا سمجھیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ساری دنیا کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ کو معلوم تھا یہ قرآن پوری دنیا میں پہنچے گا، اور جب پہنچے گا تو مختلف زبانوں میں پہنچے گا، اردو میں بھی جائے گا، انگریزی میں بھی جائے گا، ہندی میں بھی جائے گا، فرانسیسی میں بھی جائے گا، ترکی میں بھی جائے گا۔ تو زبان کی اس قوت کا تو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا نا، ایک زبان سے دوسری زبان میں مضمون منتقل ہوتا ہے، تو اس شان و شوکت کا اور اس قوت کو تو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا قرآن کا اعجازی پہلو ختم ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلاف کے اندر دوسرے اعجازی پہلو رکھے ہوئے تھے۔ اب جب یہ زمانہ آیا اور وقت نے کروٹ لیا اور نئی نئی سائنسی تحقیقات ہونے لگی، تو قرآن بتانے لگا کہ وہ سائنس سے کتنا آگے ہے، صدیوں آگے ہے قرآن سائنس۔ ریاض میں ایک بڑے عالم ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر عبد المجید زندانی، یمن کے تھے، وہاں کے بڑے پروفیسر تھے، قرآن اور سائنس کے موضوع کے بڑے ماہر تھے۔ ہم نے ان کے بہت سارے بیانات سنے، بعض کتابیں پڑھی، تو وہ موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ علم جنین سے متعلق، پہلے میں ترجمہ کر دوں علم جنین کہتے کسے، کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر، پہلے بیچ میں آپ لوگ ایک بات بتلائیں، بہت جلدی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ اس سفر کا آخری بیان ہے، اللہ پھر ملاقات کرائے پھر بیان کو، تو میں ذرا کچھ تفصیل سے گفتگو کروں گا اگر آپ لوگوں کے پاس موقع ہو۔ تو علم جنین سے متعلق ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ یہ جو بچہ پیٹ میں بنتا ہے اس سے متعلق جو علم ہے اس کو علم جنین کہتے ہیں، پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین۔ تو اس فن کے بہت بڑے ماہر امریکہ سے آئے ہوئے تھے، تو بڑے ڈاکٹر بھی تھے،
اور پادری بھی تھے، ایک چرچ کے ذمہ دار بھی تھے۔ زندانی صاحب ان کے پاس پہنچ گئے، پورا ویڈیو موجود ہے اس کا۔ انہوں نے جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ بچہ جب بنتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی شکل جونگ جیسی ہوتی ہے۔ جونگ کے کیڑا ہوتا ہے نا، آگے سے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے اس کا منہ، پیچھے پتلا ہوتا ہے بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو جونگ کی شکل کا ہوتا ہے پہلے مرحلے میں، اس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں دیکھا۔ خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے وہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا، وہ لگا کر کے وہ سلائس میں وہ خون لے کر کے وہ دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ مائکروسکوپ۔ مائکروسکوپ سے دیکھا نہیں دیکھا۔ زندانی صاحب کی کتاب میرے پاس ہوتی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، میری لائبریری میں کہیں رکھی ہوگی، اس میں انہوں نے اس کا فوٹو دیا تھا۔ میں مکہ مکرمہ سے رابطہ عالمی اسلامی کے دفتر سے وہ ان کا کچھ لٹریچر لے کر کے آیا تھا، تو اس میں نیچے حاشیے میں لکھا ہوا تھا یہ 4000 گنا بڑھا کر فوٹو لیا گیا ہے، 4000 گنا زوم کرنے کے بعد وہ چھوٹا سا فوٹو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تھا، اس زمانے میں کوئی پرانے زمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیڑ پھاڑ کے ذریعے کسی نے دیکھ لیا؟ ممکن ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ سکتا تھا، ٹیلیسکوپ کے ذریعے وہ نہیں نظر آ سکتا، آج بھی نہیں نظر آتا، تو کوئی عام آدمی کیسے دیکھ لیتا؟ شکل کیسی؟ جوگ جیسی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اگلے مرحلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا ہے کیا؟ نرم پلاسٹک۔ زندانی صاحب کو معلوم تھا یہ بھاگیں گے تو وہ جیب میں رکھ کے لے گئے تھے، ان کا جی ہے۔ انہوں نے اس کو لیا، دانتوں کے نیچے رکھا، ذرا زور سے دبایا، اس میں دانتوں کے نشانات آ گئے۔ کہنے لگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں شکل ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی چبائی ہوئی بوٹی۔ اچھا اس کو دیکھا جا سکتا ہے ٹیلیسکوپ سے؟ کہا اس کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اتنا چھوٹا ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اچانک اس میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ بات ڈاکٹر صاحب یہ باتیں کب معلوم ہوئی؟ تو انہوں نے کچھ وقت بتلایا، 100 150 سال پہلے، بس اتنے دنوں کے اندر بات۔ ڈاکٹر صاحب 500 سال پہلے یہ بات دنیا میں کسی انسان کو معلوم ہو سکتی تھی؟ ڈاکٹر نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 500 سال پہلے بالکل نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ کہا پھر 1400 سال پہلے؟ 500 سال پہلے نہیں معلوم ہو سکتی تھی تو 1400 سال پہلے کیسے معلوم ہو سکتی؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں، جو لوگ نہیں مانتے حضور کی نبوت و رسالت کو، وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں۔ تو کہا یہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا ہے، حضور نے تو ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، آپ کہتے ہیں انہوں نے خود سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر پہنچایا، نطفہ بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، یہ نطفہ اور علقہ میں کیا فرق ہے انشاءاللہ بھی اس کی تفصیل ہے۔ ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، علقہ عربی میں جونک کو کہتے ہیں۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ چبائی ہوئی بوٹی کو کہتے ہیں، جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا آپ دانت کے نیچے رکھ کر کے زور سے دبائیں تو اس میں دانت کے نشانات بن جاتے ہیں، اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس مضغے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو بالکل ایک نئی شکل دی۔
وہ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، اس سائنسی تحقیق کے بعد آپ لوگوں نے کچھ بدل لیا ہوتا. قرآن ہے، ساری دنیا میں وہ کہیں نہیں بدلا کہ آپ تحقیق کر لیجیے. ایک زبر زیر کا بھی اس میں فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ ان الفاظ کے یہی معنی ہے جو آپ بتلا رہے ہیں؟ کہ یہ آپ کے یہاں کی ڈکشنری ہے، اس میں دیکھیں، ہماری نہیں ہے، آپ کے یہاں کی آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے، اس کو دیکھیں. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھائی میں مجبور ہوں یہ ماننے پر کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ریاض میں کھڑے ہو کر چرچ کے اس ذمہ دار ماہر ترین علم جنین کے ماہر ڈاکٹر نے یہ اعلان کیا میں مجبور ہوں یہ ماننے پر کہ یہ الہامی کتاب ہے. کوئی انسان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. جب وہ امریکہ پہنچے ہنگامہ مچ گیا، ان سے انٹرویو لیا کہ کیا آپ مسلمان ہو گئے؟ ان کا نہیں، مسلمان تو نہیں ہوا لیکن میں انکار نہیں کر سکتا قرآن الہامی کتاب کا. کیا معنی ہوئے الہامی کتاب کے؟ جب قرآن اللہ کی کتاب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا خود بخود ثابت ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی تکمیلی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو فصاحت اور بلاغت کے غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا تھا کہ جب دنیا کی مختلف زبانوں میں جائے اور لوگ پڑھے لکھے تو پھر اب یہ مضامین سامنے آئے اور دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان جو ذرا بھی ایماندار ہے، جو ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہے، وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب. یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی کشادہ ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا. ہمارے تصور سے بڑھ کر وسیع ہے یہ کائنات. صرف ایک بات میں بتلا دوں آپ کو، کائنات میں روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، ایک سیکنڈ. سورج جو ہم سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے قریب ہے، 14 کروڑ کچھ لاکھ کلومیٹر. سورج سے چل کر روشنی زمین پر 8 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، صرف 8 منٹ لگتے ہیں سورج سے چل کر زمین تک. اتنے کروڑوں کی مسافت کو ہوتے. ہمارا جو سورج کا خاندان ہے، سولار سسٹم جس کو کہتے ہیں، نظام شمسی، یہ اصل میں ہماری کہکشاں کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. جیسے آپ کا یہ محلہ کانپور کے مقابلے میں نہیں، اتر پردیش کے مقابلے میں نہیں، ہندوستان کے مقابلے میں کتنا چھوٹا سا ہے. تو جس طرح ہندوستان کے مقابلے میں آپ کا یہ محلہ چھوٹا سا پھر بھی یہ بہت بڑا ہے، ہماری کہکشاں کے لیے یہ سورج کا خاندان ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے. ہم جس کہکشاں میں ہیں، ملکی وے، اس کہکشاں کو پار کرنے کے لیے روشنی کو 1,00,000 سال چاہیے. اب روشنی کی کہکشاں کی وسعت کا اندازہ کریں، کہکشاں کتنی بڑی ہوگی. 1,00,000 سال چاہیے، 1,00,000 نوری سال. 1,00,000 سال نہیں، 1,00,000 نوری سال. ایک سال میں روشنی جتنی مسافت طے کرتی ہے اس کو ایک نوری سال کہتے ہیں. تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے، کوئی ناپ سکتا ہے کتنی بڑی کہکشاں. اور یہ ایک کہکشاں نہیں ہے، کائنات میں ایسی کروڑوں کہکشائیں ہیں، کروڑوں. اور یہ کائنات کا صرف اتنا حصہ ہے جن کے بارے میں انسان جان سکا ہے. اہل علم مجبور ہیں یہ ماننے پر کہ نامعلوم کائنات ابھی بہت زیادہ ہے معلوم کائنات کے مقابلے. اور پھر کائنات کو اللہ تعالیٰ مسلسل پھیلا رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ. ہم نے اپنی طاقت اور قدرت سے آسمان کو بنایا ہے
ہم سے اوپر جو کچھ ہے سب کو سما کہتا ہے قرآن، اور ہم اس کو مسلسل پھیلا رہے ہیں. تو کوئی ناپ کیسے سکتا ہے؟ ناپنے بیٹھے گا اتنی وہ بھائی کہ اور اتنی اور اتنی. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے نجوم، کواکب، ان کے مواقع کی قسم کھائی. ان کا جو کرنٹ لوکیشن ہوتا ہے، موقع عربی میں کہتے ہیں کرنٹ لوکیشن کو، تو ان کے مواقع کی قسم کھائی ہے. ان نجوم کا کرنٹ لوکیشن اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا. فلا اقسم بمواقع النجوم. کیوں؟ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں نا تو سورج وہاں نہیں ہوتا جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ 8 منٹ پہلے جہاں تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے ہم روشنی کے ذریعے دیکھتے ہیں نا، روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے. سورج کی جگہ بدل چکی ہوتی ہے اور سورج خود بھی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها. ایک مثال دے رہا ہوں میں. یہ جو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اور مختلف آلات کے ذریعے سے کائنات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بسا اوقات کسی سیارے کی جو پوزیشن دیکھی جاتی ہے وہ اس کی کرنٹ لوکیشن نہیں ہوتی، وہ نامعلوم کتنے کروڑوں کلومیٹر دور جا چکا ہے. وہ جو اس وقت روشنی چلی تھی وہاں سے جو اتنے زمانے کے بعد ہمارے پاس پہنچی، اس وقت کا جو لوکیشن تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے. آج کا جو لوکیشن ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور آپ نے کہا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ فرماتے ہیں کواکب کا جو لوکیشن ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی قسم ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے. یعنی کہا جا رہا ہے ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے، جب سائنسی تحقیقات ہوں گی تب تمہیں پتہ چلے گا کتنی اہم بات ہے جو اللہ نے فرمائی. مجبور ہو جائے گی پوری پڑھی لکھی دنیا کلمہ پڑھنے کو. اللہ کرے ہم شرافت سے آج پڑھ لیں، ہم سچے پکے مسلمان ہو جائیں. مجبور کر دے گا قرآن، مجبور. اور واقعی جو قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے قرآن اس کو ماننے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ اپنی بے بسی کو محسوس کرتا ہے. اب سمجھیے ایک بات، یہ جو کواکب ہوتے ہیں نا، سیارے، نجوم، ان میں مختلف گیسیں بھری ہوتی ہیں. جیسے ہمارا سورج ہے، سورج سے بہت بڑے بڑے سورج موجود ہیں ہماری اپنی کہکشاں میں بھی اور دوسری کہکشاؤں میں. ان کے اندر گیسیں ہوتی، ان گیسوں میں مسلسل دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے روشنی نکلتی ہے، اس کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ توانائی ہوتی ہے. لیکن بہرحال کسی چراغ میں کتنا بھی تیل ہو کسی دن تو ختم ہوگا، تو کتنی بھی گیس ہو کسی دن تو جل کے ختم ہوگی. جیسے آپ نیا سلنڈر لگا دیجئے اور چولہے کو جلا دیجئے، کسی دن تو سلنڈر ختم ہوگا. اسی طرح سورج کی بھی گیسیں کسی دن تو ختم ہوں گی، اور جب ختم ہوں گی تو سورج بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس كورت، اسی کو تو قرآن نے بیان کیا، اذا الشمس كورت. تو ایک سورج تھوڑی ہے، یہ جو بڑے بڑے سورج ہیں کائنات میں، مختلف کہکشاؤں میں جو بڑے بڑے سورج تھے لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے، جب ان کی گیسیں ختم ہو جاتی ہیں تو پہلے اگر ان کا حجم لاکھوں کلومیٹر کے حساب سے ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سمٹنا شروع ہوتے ہیں گیسوں کے ختم، اور سمٹتے سمٹتے وہ ہو جاتے ہیں 15-20 کلومیٹر، اور وزن اتنا ہی رہتا ہے جتنا پہلے تھا. پورے کانپور شہر کو اگر کسی ترازو میں رکھ کر کے وزن کیا جائے کتنا وزن ہوگا، اور اس کے بعد اس پورے شہر کو کمپریس کر کے دبا کر کے ایک چھوٹا سا گولا بنا دیا جائے اور وزن اتنا ہی رہے جتنا پہلے تھا، تو کسی جیب میں رکھا جا سکتا ہے؟ اس جیب میں رکھو تو جیب پڑ جائے گی، ہاتھ میں لو تو ہاتھ ٹوٹ جائے گا. کوئی اٹھا سکتا ہے پورے شہر؟ تو وزن اتنا ہی ہوتا ہے. اور وہ جو اس میں آپس میں دباؤ ہوتا ہے نا، اس دباؤ کے نتیجے میں ان سے ایک آواز نکلتی ہے.
حیرت انگیز باتیں ہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا جدید تحقیقات سے پہلے۔ ایک آواز نکلتی ہے، اور ایسا کوئی ایک ستارہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے ہیں۔ وہ ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کسی چیز کو ہتھوڑے سے پیٹا جائے، کسی لوہے پر، کسی لکڑی پر ہتھوڑا چلایا جائے نا، تو جو کھٹ 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 کی آواز ہوتی ہے، عربی میں طارق ہتھوڑے کو کہتے ہیں، مطرقہ ہتھوڑے کو کہتے ہیں، طارق کہتے ہیں ہتھوڑا چلانے والے کو، ایسی آواز دی۔ دوسری بات، ان ستاروں سے ایک مخصوص قسم کی روشنی نکلتی ہے، وہ ایسی روشنی ہوتی ہے جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ ٹارچ لے کر کے کسی کی طرف ٹارچ کریں تو اس کا چہرہ نظر آ جائے، لیکن اگر وہ آدمی کھمبے کے پیچھے ہے اور آپ کھمبے پر ٹارچ کی روشنی ڈالیں، روشنی رک جائے گی، کھمبا روشنی کے لیے رکاوٹ ہے، تو اس آدمی کا چہرہ نہیں نظر آئے گا۔ بعض روشنیاں ایسی ہیں، مثلا آپ ٹارچ سے ہاتھ کو دیکھیں تو ہڈی نہیں نظر آئے گی، اس لیے کہ گوشت اس کے لیے رکاوٹ ہے، لیکن بعض روشنیاں ایسی ہیں جو گوشت کو پار کر جاتی ہیں، تو ایکس رے کے ذریعے ہڈی کی ایک تصویر نظر آ جاتی ہے، سونوگرافی کے ذریعے اندر کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، وہ روشنی پار کر جاتی ہے۔ ان ستاروں سے جن سے ہتھوڑا بجنے کی آواز نکلتی ہے، ان سے ایسی روشنی نکلتی ہے جو پہاڑوں کو بھی پار کر جاتی ہے، جو زمین کو بھی پار کر جاتی ہے، کوئی چیز اس سے بچی نہیں، ہر چیز تو گویا وہ روشنی ہر چیز کو دیکھ لیتی ہے، اس لیے کہ روشنی جا کر کے لوٹتی ہے، اسی سے دیکھا جاتا ہے، دیکھنے کے عمل کا تعلق روشنی سے، تو اس کی روشنی ہر چیز کو ایسے پار کر جاتی ہے جیسے، کیا کہتے ہیں اس مشین کو، ڈرل مشین، عربی میں ڈرلنگ کو ثقب کہتے ہیں، ثقابہ کہتے ہیں اس مشین کو جس سے ڈرل کیا جاتا ہے۔ یہ جو آواز نکلتی ہے نا، یہ انسانوں کو اپنے کانوں سے سنائی دیتی، اور یہ اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ اگر ایسا کوئی سیارہ ہماری زمین کے قریب آ جائے اور وہ آواز سننے میں آ جائے تو سارے لوگ مر جائیں گے، کون پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو وہ سور جیسی خطرناک آواز، سور کے بارے میں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا نا، اور قرآن نے بتایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکی جائے گی، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مسئلہ ہے کہ اللہ نے اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ وہ آواز ہم تک نہیں آتی۔ وہ تو اس زمانے کے جو جدید ترین آلات ہیں جو ریڈیائی لہروں کو کور کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس آواز کو ریکارڈ کیا ہے۔ تو ان ستاروں کی دو خصوصیات ہیں، ایک مسلسل آواز، ایسی آواز جیسے ہتھوڑا چل رہا ہو، اسی لیے اس زمانے میں سائنس کی اصطلاح میں، انگریزی میں ان کو کہا جاتا ہے کائناتی ہتھوڑے، گلوبل ہیمرز کہتے ہیں ان کو، کہ گویا کائنات میں وہ ہتھوڑے چل رہے ہیں اور ان کی روشنی ہر چیز کو پار کرتی ہے۔ ناسا والوں نے وہ آواز ریکارڈ کی، میں آپ کو پہلے وہ آواز سناؤں گا پھر آگے بڑھیں۔ ابھی ہم سورج شروع نہیں کر پائے، پتہ نہیں ختم بھی کر پائیں گے یا بہرحال اللہ کی مرضی۔ آپ غور سے سنیے اس آواز کو، یہ ناسا کا ریکارڈ ہے۔ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی؟ یہ ہم نے کہیں سے نہیں بنایا ہے، یہ ناسا کا ریکارڈ ہے جو آپ کو کائناتی ریسرچ کے سلسلے کا سب سے بڑا اور سب سے معتبر ادارہ، مسلسل آواز آتی ہے۔
کانوں سے سنائی دے تو کان پھٹ جائیں. اور روشنی ایسی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو گویا سوراخ کرتے ہوئے نکل جاتی. تو اس کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا نا, وہ روشنی ہر جگہ پہنچتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء والطارق, آسمان کی قسم اور ہتھوڑا چلانے والے کی قسم. طرق, ہتھوڑا چلانے کو. وما ادراک ما الطارق, تمہیں پتہ ہے یہ ہتھوڑا چلانے والی کیا چیز ہے؟ النجم الثاقب, سوراخ کرنے والا ستارہ. یعنی اس سے ہتھوڑے جیسی آواز اور سوراخ کرنے والی روشنی نکلتی. ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی ایسا نہیں ہے جس کی نگرانی نہ ہو رہی. تو آفاق کی مثال دے کر اللہ نے انفس کی حقیقت سمجھائی کہ دیکھو ہم نے کائنات میں ایسے ستارے بنائے, تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ایسی آواز ہوتی ہے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ناسا کی تحقیق سے پہلے کسی کو پتہ ہی, سننا تو دور کی بات ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور جس طرح اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, ہماری نظر سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا, ہم بھی ہر جگہ ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم چاہے جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھو, تمہیں سمجھ میں آئے گا. کسی کی نگرانی کے بغیر یہ سب ممکن ہے. ہمارا وجود اس قدر پیچیدہ ہے, اس قدر حیرت انگیز ہے. میں نے سورۃ المومنون کی جو آیات آپ کو سنائی تھی ڈاکٹر زندانی کے حوالے سے, اس میں ایک لفظ آیا تھا نا, ثم خلقنا النطفة علقة, ہم نطفے کو علقہ بناتے. یہ نطفہ علقہ کیسے بنتا ہے؟ جب مرد اور عورت کی ملاقات ہوتی ہے, بچے بھی ہیں مجلس میں اس لیے میں بہت بند اشاروں میں بات کروں تاکہ جن کے سمجھنے کی بات ہے صرف وہی سمجھیں, جن کے نہ سمجھنے کی وہ نہ سمجھ سکیں. تو دونوں کے جسم سے ایک مخصوص قسم کا پانی نکلتا ہے. جدید تحقیقات سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے. جدید تحقیقات نے یہ بات بتلائی کہ ان مرد کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں بنتا ہے, اور عورت کی جو پسلی کی ہڈی ہے ان میں بنتا ہے. قرآن نے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کس چیز سے بنا ہے, کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ, وہ ایک ایسے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو قوت کے ساتھ نکلتا ہے. دفقن اچھلنے کو کہتے, کود کر نکلتا. یخرج من بین الصلب والترائب, جو نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کی ہڈیوں کے بیچ سے. مرد کا ریڑھ کی ہڈی سے, عورت کا پسلی کی ہڈی. ایک مرتبہ میں یہ مادہ جتنی مقدار میں نکلتا ہے, جزاک اللہ, ایک بار میں یہ مادہ جتنی مقدار میں نکلتا ہے, اس مادے کے اندر 10 لاکھ جرثومے ہوتے ہیں. 10 لاکھ, جن کو نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے نہ ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکتا. وہ چکر کاٹتے,
اور بہت مختصر ہوتی ہے ان کی عمر۔ اب آپ دیکھیے یہ جرثومہ اس پانی میں تیر رہا ہوتا، وہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے، اپنی عقل نہیں ہے، اپنی سمجھ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں۔ مرد کے جسم سے جو مادہ خارج ہوتا ہے اس میں جرثومے ہوتے ہیں، اور عورت کے جسم سے جو مادہ خارج ہوتا ہے اس میں دسیوں لاکھ چھوٹے چھوٹے بیضے ہوتے ہیں، انڈے، جن میں سوراخ ہوتے ہیں۔ سوچیے وہ انڈا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آنکھ سے کیا ٹیلیسکوپ سے نظر نہ آئے تو سوراخ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک جرثومہ ایک انڈے میں داخل ہوتا ہے، یہ ان کی پیونکاری ہوتی ہے جس کو عربی میں تلقیح کہتے ہیں۔ اس پیونکاری کے بعد یہ علاقہ بنتا ہے، اس سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس پیونکاری کے بعد یہ علاقہ بنتا ہے، اور یہ جرثومہ اس انڈے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے ہی وہ رحم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے کہ ابھی اگر ایک سے زیادہ ہو گئے تو کئی بچے ہو جاتے ہیں، ورنہ عموماً ایک ہو۔ یہ جا کر رحم کی دیوار پر چپک جاتا ہے، جیسے جوک چپکتی ہے ایسے چپک جاتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی اس کو فوراً خوراک چاہیے، فوری طور پر اس کو خوراک چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ فوراً رحم کی دیواروں کے اندر تازہ خون جمع کر دیا جاتا ہے، وہ خوراک ہے، اور اس کے اندر شدید بھوک ہوتی ہے خوراک لینے کی۔ بس جیسی ہی اس کو خوراک مل جاتی ہے وہ اپنے کو تقسیم کر کے دو بن جاتی ہے۔ یہ ایک سے دو کیسے ہو گیا؟ جیسے ہی وہ دو بنتا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک اپنے کو تقسیم کرتے ہیں، وہ دو بنتے ہیں، ہر ایک تو اپنے کو تقسیم کرتا ہے، ہر ایک اپنے کو تقسیم کرتا ہے، اور اس تقسیم کے نتیجے میں الگ الگ گروپ بنتے ہیں۔ اب سوچئے جرثومہ تو ایک تھا، وہ ایک علاقہ بنا، اب اس سے الگ الگ گروپ بنتے ہیں، اور ان گروپوں کے الگ الگ کیا کام ہوتے ہیں۔ ایک گروپ بنتا ہے ہڈیاں بنانے والا، ایک گروپ بنتا ہے نسیں بنانے والا، عضلات بنانے والا، ایک گروپ بنتا ہے اعصاب بنانے والا، ایک گروپ بنتا ہے جس کا انگریزی ترجمہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ریکارڈ میں ہوگا، جس کو عربی میں لمفاوی کہتے ہیں۔ لمفیٹک سسٹم جو انسان کو باہر کے بہت سارے حملوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ بہت پیچیدہ نظام ہوتا ہے۔ ایک جرثومہ جس سے ایک سیل بنا، اس سیل سے یہ الگ الگ قسم کے سیل کیسے بنے؟ یہ کسی کی نگرانی کے بغیر ہو سکتا؟ کوئی ہے نا جو بنا رہا ہے، جو نگرانی کر رہا ہے، ورنہ یہ خود بخود ممکن ہے۔ پھر معاملہ بہت سادہ نہیں ہے، وہ سیلز جو ہڈی بناتے ہیں، جسم کی ساری ہڈیاں ایک سائز کی نہیں ہوتی اور ایک بناوٹ کی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی غور کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ساری ہڈیاں ایک سائز کی نہیں ہوتی، تو پھر وہ مجموعہ اپنے کو الگ الگ تقسیم کرتا ہے، پیروں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بنانے والے گروپ الگ، پنڈلی کی بڑی ہڈی بنانے والے گروپ الگ، سیدھی ہڈی بنانے والے الگ، ٹیڑھی ہڈی بنانے والے الگ، ہر قسم کی ہڈیاں بنانے والے الگ الگ۔
وہ گروپ جو عضلات بناتا ہے، مسلز بناتا ہے. انسانی جسم میں تقریباً 600 مسلز ہوتی ہیں. 40% انسان کا مسلز میں ہوتا ہے. ہر مسل کا سائز الگ ہوتا ہے. تو وہ گروپ جو مسل بنانے والا ہے وہ اپنے کو تقسیم کرتا ہے. وہ 600 مسل بنانا ہے تو اپنے کو 600 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور پھر وہ کتنا چھوٹا چھوٹا بناتا ہے شروع میں، بعد میں بھی دھیرے 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 اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے. اعصاب بنانے والا گروپ وہ بالکل الگ ہے، جس کے ذریعے سے جسم کے اندر کمیونیکیشن سسٹم چلتا ہے. مثلا وہ گروپ جس کو آنکھ بنانی ہے، اب سوچئے اسے یہ کون بناتا ہے کہ آنکھ بتاتا ہے کہ آنکھ کہاں بنانی ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے مصنوعی طریقے پر اس گروپ کا پہلا سیل جس کو آنکھ بنانی ہے اس کو لے جا کر کے پیٹ کے اوپر لگا دیا جائے تو وہ پیٹ پر آنکھ بنا دے گا. اس کو متھے پر لگا دیا جائے تو وہ متھے پر آنکھ بنا دے گا. اس کو ہاتھ پر لگا، وہ جہاں لگا دیا جائے وہاں ہاتھ پر آنکھ بنائے گا. اس لیے کہ اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، لیکن اس کو اس صحیح مقام پر کون پہنچاتا ہے؟ ہر گروپ کو معلوم ہے کہ آنکھ چہرے پر ہونی چاہیے، وہیں پہنچاتا ہے. پھر آنکھ جانور کی بھی ہوتی ہے، انسان کی بھی ہوتی ہے. انسان کے جسم کے اس گروپ کو کون بتلاتا ہے کہ انسان والی آنکھ بنانا ہے، جانور والی آنکھ نہیں بنانا. ہرن کی آنکھوں کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. کسی انسان کے جسم پر ہرن کی آنکھ فٹ کر دی جائے تو وہ میوزیم میں رکھنے کے قابل ہوگا، اتنی بڑی بڑی ہوگی. انسان کے چہرے پر تو انسان ہی کی آنکھ اچھی لگتی. پھر کچھ خاندانی موروثی چیزیں ہوتی ہیں تو اسے کون بتلاتا ہے کہ آنکھ نیلی بنانا ہے کہ کالی بنانا ہے، چھوٹی بنانا ہے کہ بڑی بنانا ہے. یہ بچہ چائنا کا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھ بنانا ہے، اور یہ بچہ فلاں جگہ کا ہے، اس کی نیلی آنکھ بنانا ہے، اور یہ بچہ ہندوستان کا ہے، اس کی کالی آنکھ بنانا ہے. یہ موروثی صفات بھی کون بتلاتا ہے ان کو؟ ایک آنکھ کی مثال ہے، ہر حصے کا یہ یاد. کان بنانے والا گروپ، دل بنانے والا گروپ، دماغ بنانے والا گروپ، معدہ بنانے والا گروپ، آنکھیں بنانے والا گروپ. اللہ، اتنا پیچیدہ نظام کسی کی نگرانی کے بغیر ممکن ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بنایا تھا اور بھول گئے، روز بنا رہے ہیں نا. اس وقت بھی لاکھوں بچے بن رہے ہیں نا دنیا میں. جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کے پیٹ میں بن رہے ہیں نا بچے. کون بنا رہا ہے؟ جو نگرانی کر رہا ہے، جو مسلسل بنا رہا ہے، وہ اتنے چھوٹے سے جرثومے سے جس نے بنایا. کہتے ہو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جسم گل جائے گا تو دوبارہ جسم کیسے بنے گا؟ اسی اتنے مٹیریل کی، اتنے سامان کی ضرورت تھوڑی ہے. اتنے چھوٹے سے جرثومے سے جس نے مکمل انسان بنایا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. وہ تو بنا ہی رہا ہے نا مسلسل دوبارہ. جب سے حضرت آدم علیہ السلام بنے تھے اس وقت سے آج تک کتنے انسانوں کو وہ بنا چکا، اور اس وقت بھی وہ کتنے انسانوں کو بنا رہا ہے، کوئی گن سکتا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو ذرا انسان غور تو کرے وہ کس چیز سے پیدا ہوا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. پوری تفصیل آ گئی اس کے اندر، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. انسانی تحقیقات کے لیے جب تم تحقیق کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا ایک جرثومے سے ایک انسان تک کا سفر آسان ہے. ہم سب انسان ہیں، اللہ نے ہمیں زندہ کیا، بنایا، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. جس جرثومے سے ہمیں بنایا وہ سوچ سکتا تھا،
وہ سمجھ سکتا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس کے پاس اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں تھی. تو پھر اسی جرثومے سے بننے والے انسان کو ارادہ کس نے دیا؟ اس کو عقل کس نے دیا؟ اس کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اس کو بولنے کی صلاحیت کس نے دی؟ وہ جرثومہ نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ سوچ سکتا تھا، نہ اپنے ارادے سے کوئی کام کر سکتا تھا. تو یہ سب دینے والا کون ہے؟ پوری زندگی لگ جائے آدمی کی اگر اسی میں غور کرتا رہے کہ ایک جرثومے سے انسان تک کا سفر کیسے ہوا. جس کی نگرانی میں ہوا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. انہ علی رجعہ لقادر، وہ دوبارہ بنانے پر بالکل قادر ہے. اندازہ لگائیں آپ کتنی قوت کے ساتھ قرآن اپنی دعوت پیش کرتا. سمجھ جائے آدمی جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ہار مانتا ہے، اتنی جلدی ہتھیار ڈالتا ہے. اس لیے کہ جو پڑھا لکھا اس کے لیے تو اشارے کافی ہوتے ہیں. یہاں جو ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں ان کے لیے تو چند اشارے کافی ہیں، ان کا ذہن اور آگے کہاں تک پہنچ گیا ہوگا کیا کیا ہوتا ہے. جس طرح آج کے جو بڑے بڑے ترم خان ہیں، ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، دنیا بھر کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، دھمکاتے رہتے ہیں. وہ بھی تو ایک دن ابتدائی جرثومہ تھے نا، اس وقت ان کی ترم خانی کہاں چلی گئی؟ کتنے بے بس تھے، کتنے بے اختیار تھے. اللہ نے نہ بچایا ہوتا تو کسی نالی میں بہ گئے ہوتے، اور بہی جاتے ہیں روزانہ. لاکھوں کروڑ جرثومے روزانہ دنیا میں بہ جاتے ہیں. بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں نا جن سے انسان بنتے ہیں. تو بڑا سے بڑا وقت کا فرعون اللہ نے چاہا ہوتا تو بہ گیا ہوتا، کوئی جانتا بھی نہیں. ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہر انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے اسے کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے جب تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تم ہوگے، تمہارا اقتدار نہیں ہوگا، تمہاری طاقت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور اس وقت تمہاری پوری زندگی کھنگالی جائے گی. یوم تبلی السرائر، جتنے بھید ہیں وہ سب کھلیں گے. تم نے چھپ چھپ کر جتنی نافرمانی کی، کلم کھلا جو کی وہی نہیں جو تم نے چھپ چھپ کر نافرمانی کی. جو تم نے سوچا، جو تم کو خیال آیا وہ سب سامنے آئے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تمہارے دلوں میں جو خیال آتا ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس سب کا تم سے حساب لے. وہ سب سامنے آئے گا. یوم تبلی السرائر، سارے بھید کھل جائیں گے. فما له من قوة ولا ناصر، اس دن نہ انسان کے پاس کوئی طاقت ہوگی نہ اس کا کوئی سپورٹر ہوگا. خاص طور سے سمجھا جاتا ہے نا میرے اتنے سپورٹر ہیں، میری اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنے لوگ میری بات مانتے ہیں، اتنے لوگ میری آواز پہ جمع ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا. ہر ایک اپنے حال میں گرفتار ہو. فما له من قوة ولا ناصر، اس دن نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آفاق و انفس کو جمع کر رہے ہیں. پوری کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے.
اس نظام کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ اٹل حقیقتیں ہیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ سوچیں یہ اٹل حقیقتیں ہمارے دل میں اتر جائیں تو آج کے بعد سے ہم اللہ کی نافرمانی کا خیال ملا سکتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑنے کا خیال بھی لا سکتے ہیں؟ کون کام آئے گا؟ جن کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، جن کی نقل کی جاتی ہے، وہ کام آئیں گے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن ہمارا ایمان کام آئے گا، ہمارے اعمال کام آئیں گے، تو ہم دنیا کی خاطر اپنا اتنا بڑا نقصان کیوں کریں؟ کسی ریڈی میڈ والے کے پاس سیمپل آیا ہو اور بڑا آرڈر ہو، اتنا مال دے، اس کا دوست آیا، ایک کام کرو یار تھوڑی کٹنگ چینج کر دو۔ میں کہا پاگل ہو گئے، تمہیں تھوڑی خریدنا ہے، جسے پیسے دینا اس نے یہ سیمپل دیا۔ ارے میں تمہارا دوست ہوں، میری بات مانو گے؟ بھائی دوستی اپنی جگہ پر، اور زیادہ اصرار کرو گے تو دوستی ختم۔ میں تمہاری دوستی کی خاطر اپنا بزنس تھوڑی تباہ کروں گا۔ میرے پاس یہ سیمپل آیا ہے، یہ آرڈر ہے، جس نے آرڈر دیا ہے اس نے نمونہ دیا ہے، مجھے اس سے پیمنٹ لینا ہے، تم تھوڑی دو گے پیمنٹ۔ ہمیں اپنی زندگی کا پیمنٹ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے نا۔ اور ہمیں سیمپل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کیا ہے وہ سیمپل؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے سیمپل ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے تو انسان اللہ کی نافرمانی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کا خواب میں بھی خیال نہیں لا سکتا۔ کیوں ہوتی ہے نافرمانی؟ اس لیے کہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مذاق نہیں ہے، اپنے ایک نظام کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ بتلاؤ زمین سوکھ جاتی ہے، اگانے کے قابل بھی نہیں بچتی۔ گرمی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے آسمان پر بادل آتے ہیں، پانی برستا ہے، اور اچانک زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیج ڈال دو، پودے نکل آتے ہیں، گھاس پھوس نکل آتی ہے، گویا زمین اپنا سینہ کھول دیتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے نا کہ لوٹ لوٹ کر آسمان برستا ہے اور زمین سے سبزہ اگتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے بعد اللہ کا پیغام پہنچانے والے دین کے خادم قیامت تک رہیں گے، جو اس پیغام کو سناتے رہیں گے، اور یہ پیغام بادل بن کر برستا رہے گا اور دلوں کی کھیتی ہری بھری ہوتی رہے گی۔ والسماء ذات الرجع، اس آسمان کی قسم جس سے لوٹ لوٹ کر بارش ہوتی ہے، والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی قسم جو اپنا سینہ کھول دیتی ہے اور سوکھی ہوئی زمین میں پودا اگ جاتا ہے۔ انہ لقول فصل، یہ پکی بات ہے جو تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو شاداب کرنے کے لیے آسمان سے بارش کا نظام بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آسمان سے وحی کا نظام بنایا ہے۔ یہ جو وحی الہی اتر رہی ہے یہ تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، جیسے اللہ کے حکم سے آسمان سے بارش ہوتی ہے تمہاری مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے۔ لیکن وہی زمین ہری بھری ہوتی ہے جس میں ہری بھری ہونے کی صلاحیت ہو۔ چٹانوں پر بارش ہوتی ہے تو کچھ نہیں اگتا۔ اسی طرح اگر تمہارے دل بالکل مردہ ہو گئے ہیں، پتھر کی چٹان بن گئے ہیں، دل نہیں پتھر کی سل بن گئے ہیں، تو پھر تمہارے اوپر بھی قرآن پاک کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرے۔ آپ نے محسوس کیا نا آفاق و انفس کا جوڑ، آسمان کی بارش اور زمین سے پودے اگنا، اور وحی الہی کی بارش اور دلوں کا ہرا بھرا ہونا۔ قرآن وہی الہی ہے۔ والسماء ذات الرجع،
آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو اپنا سینہ کھول دیتی ہے، انہ لقول فصل، یہ اٹل حقیقت ہے جو تمہیں بتلائی جا رہی ہے، وما هو بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا خیال نہیں ہے۔ شاعر تو ایسے زمین اور آسمان کے خلابے ملاتے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا یہ شعر نہیں ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں جو بتلائی جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ لوگ قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، لوگ انکار کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اور منمانی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو تابع نہیں بنانا چاہتے، منمانی نہیں چھوڑنا چاہتے، اسے طرح طرح کی تعبیریں کرتے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، نافرمانوں سے کہا جا رہا ہے یہ ان کو جو کرنا ہے یہ کر لیں۔ اللہ کی بھی کچھ خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنا انتظام کرتے ہیں اور بہت لمبی چلتی ہے، لیکن کامیاب صرف اللہ ہوتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان۔ اور حقیقت میں تو یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کر کے اللہ کے مقابلے میں کامیاب تو ہو سکتا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کر جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، ہمیں بھی جو کچھ کرنا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی تدبیر کرتا ہوں، ان کو جو کرنا ہے کرنے دو۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کچھ دنوں کے لیے آپ ان ناشکروں کو چھوڑ دیجئے، تھوڑا سا ان کو موقع دے دیجئے۔ کرنے والی ذات تو حقیقت میں اللہ کی ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے حضور سے گویا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، آپ چاہیں تو ابھی ان کو لگام لگا دیں، آپ چاہیں تو ابھی ان کو کس دیں، اور اگر ہم چاہیں تو آپ ابھی ان کے لیے بد دعا کر دیں، ہم ان کو تباہ کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، تو گویا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم آپ سے سفارش کر رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے ان کو چھوڑ دیجیے، ذرا جو کچھ کرتے ہیں کر لینے دیجیے، اس کے بعد دیکھیے گا ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ آخری درجے کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر زمانے میں دین کے خادموں سے بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کچھ دنوں کے لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تم چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہو، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، حالات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں، ان کی سازش نہیں کامیاب ہوں گی، اللہ کی تدبیر کامیاب ہوگی۔ اور حقیقت میں تو ان کی تدبیر ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف کہہ دیا ہے کہ ان کی تدبیر کی کیا حیثیت ہے، وہ بھی اللہ نے چھوڑ دی ہوئی ہے، اس کے کر اللہ چاہے اٹھے ہوئے ہاتھ کو اللہ چاہے وہیں رک جائے۔ کتنے لوگوں کو فالج ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کو اٹیک آ جاتا ہے، کس کے حکم سے آتا ہے؟ کھلی ہوئی آنکھ کو اللہ چاہے تو کبھی بند نہ ہو سکے، اور بند آنکھ کو اللہ چاہے تو کبھی کھل نہ سکے، اٹھے ہوئے پیر کو اللہ چاہے تو دوبارہ زمین پر ٹچ نہ ہو سکے، اور لگے ہوئے پیر کو اللہ چاہے تو زمین سے کبھی اٹھ نہ سکے، یہ تو اللہ ہی نے چھوڑ دی ہوئی ہے۔ لیکن ایسے چھوڑ دی ہے کہ دنیا میں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم یہ کرنے میں کامیاب، ہم یہ کرنے میں کامیاب، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خوب سمجھیے کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان انکار کرنے والوں کو، ان ناشکروں کو، ان نافرمانوں کو کچھ دنوں کے لیے آپ چھوڑ دیجئے، چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ آپ سوچئے یہ آیات کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں روز بروز حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، روز خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے جو حالات تھے، ان حالات کے نازل ہونے کے بعد حالات اور خراب ہوتے گئے،
حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ صرف عام مسلمانوں کے لیے نہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں زندہ رہنا دشوار ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر کے رات کی تنہائی میں نکل کر کے مکہ چھوڑنا پڑا، اور ایک غار میں جا کر کے 3 دن تک چھپ کر بیٹھنا پڑا، اور پھر کیسے کیسے آپ راستے بدل بدل کر کے بالکل زگ زیگ راستہ اختیار کر کے آپ مدینہ طیبہ پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کچھ دنوں کے لیے ان کو چھوڑ دیجیے، بعد میں ہوا کیا؟ 8 سال کے بعد اسی مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور آپ نے مکے کے بڑے بڑے مجرموں سے حرم پاک میں سوال کیا تھا، ماذا تظنون انی فاعل بکم اليوم، کیا خیال ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اور ان سب نے نگاہیں جھکا کر ندامت و شرمندگی کے ساتھ کہا تھا، اخ کریم وابن اخ کریم، جرم تو ہمارے اتنے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہمیں سزا ملے تو کم ہے، لیکن آپ بڑے شریف ہیں، آپ بہت شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ اور حضور نے فرمایا تو جاؤ کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو کس کی تدبیر کامیاب؟ اللہ کا۔ تو دنیا میں ہمیشہ اللہ ہی کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو نہ کبھی مایوس ہونا چاہیے، نہ کبھی اپنا کام چھوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اپنا جائزہ روز لیتے رہنا چاہیے، ہمارے اخلاص میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی، ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اور ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم سب آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں، اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ آپ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، آپ کی نگاہوں سے کوئی نہیں چھپ سکتا، اللہ آپ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ہماری نگرانی فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں اس حقیقت کا کامل یقین عطا فرما دیجیے، اللہ اب تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر
دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ آپ ہی نگرانی کرنے والے ہیں، اللہ آپ ہی کی قوت اور طاقت سے ہم بنے، اللہ آپ ہی کی طاقت سے اور قوت سے ہم چلتے پھرتے ہیں، اللہ آپ کے ارادے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کا یقین عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے، اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرما دیجیے، اللہ سارے اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائیے۔ اللہ جو بدامنی کرنا چاہتے ہیں، اللہ جو یہاں کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے شر سے پورے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ انصاف کو عام کر دیجیے، عدل کو عام کر دیجیے، اللہ امن و امان پھیلا دیجیے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی سب کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ آخرت کی تکلیفوں سے بھی سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے، اللہ سب کو اپنے در پر جھکا دیجیے۔ اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے اس پورے ملک کو نجات دے دیجیے، اور اللہ ہم فقیروں کو اس کے لیے ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، اللہ قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھا دیجیے، اور ایک ایک لفظ پر اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں حافظ قرآن بنائیے، عالم قرآن بنائیے، عامل بالقرآن بنائیے، عاشق قرآن بنائیے، داعی قرآن بنائیے۔ اللہ قرآن کے نور سے پوری دنیا کو منور فرما دیجیے، پوری دنیا کا اندھیرا دور فرما دیجیے، پوری دنیا سے ظلم اور ناانصافی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد